السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آج ہم جو مطالعہ کا ٹاپک پڑھیں گے وہ ہے زراعت میں جدیدیت۔ زراعت میں جدیدیت کا مطلب ہے کہ زراعت کے اندر نئے طریقوں کو استعمال کرنا۔ زراعت کے اندر جو ہم پہلا طریقہ استعمال کرتے ہیں وہ مشینوں اور کھادوں کا استعمال ہے۔ پاکستان میں زرعی شعبے میں اب مشینوں کا استعمال شروع ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے ہماری پیداوار میں اضافہ ہو رہا ہے۔ زمین کی تیاری، اس کی بوائی کے لیے اور زمین کی کٹائی کے لیے مختلف قسم کی مشینیں کاشتکار جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں، جن میں ٹریکٹر ہے، ڈرل ہے اور کٹائی کے لیے کمبائن ہارویسٹر ہے۔ ان جدید مشینری کی مدد سے ہم زمینوں کو ہموار کرتے ہیں اور اسی کے ذریعے ہم بوائی کرتے ہیں اور انہی مشینوں کے ذریعے ہم کٹائی کرتے ہیں، جس سے ہماری پیداوار میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور ہم اگر اپنی زمینوں کے اندر، اپنے کھیتوں کے اندر اچھی قسم کی کھاد کو استعمال کریں تو بھی ہم اپنی فی ایکڑ پیداوار کو بڑھا سکتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ ہے اچھے بیجوں کا استعمال۔ پاکستان میں زراعت کی ترقی کے لیے دوسری جو اہم ضرورت ہے وہ ہے فصل کی بوائی کے لیے اچھے بیجوں کا استعمال۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری فصل جو ہے وہ فی ایکڑ زیادہ بڑھے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی کھیتوں کے اندر اچھے قسم کے بیجوں کا استعمال کریں۔ اندرون ملک، ہمارے ملک میں بھی اچھی قسم کے بیج تیار ہوتے ہیں، لیکن اگر ہمیں وہ میسر نہ آئیں وافر مقدار میں تو دوسرے ممالک سے بھی ہم بیجوں کو درآمد کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ وہ بیج استعمال کریں تاکہ ہمارا جو زراعت ہے وہ زیادہ ترقی کرے اور فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ ہو۔ تو ہمیں اپنی فی ایکڑ پیداوار بڑھانے کے لیے اچھے بیجوں کا استعمال کرنا چاہیے۔ کیڑے مار ادویات، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا جو موسم، پاکستان کی جو آب و ہوا ہے وہ فصلی بیماریوں اور کیڑے مکوڑوں کی پیداوار کے لیے بہت سازگار ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے ملک کے اندر بھی کیڑا مار ادویات جو ہیں وہ تیار ہوتی ہیں اور ہم کئی مفید ادویات جو ہے وہ دوسرے ملک سے درآمد بھی کرتے ہیں۔ ان کے بہتر استعمال سے ہم اپنی فصلوں کو کیڑوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں اور اپنی پیداوار میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ جیسے پچھلے دنوں ہمارے ملک کے اندر ٹڈی دل کا حملہ ہو گیا تھا، اسپرے وغیرہ کے ذریعے ہم نے ٹڈی دل سے کافی علاقوں کو اپنے محفوظ کر لیا ہے۔ اب اگلا پوائنٹ ہے ہمارا آبپاشی کے نظام میں بہتری۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا نہری نظام دنیا کے بہترین نہری نظاموں میں مانا جاتا ہے۔ نہری نظام میں مزید بہتری لانے کے لیے ہم ڈیموں میں پانی کو ذخیرہ کرنے کی جتنی زیادہ صلاحیت ہوگی وہ پانی اتنا ہی زیادہ آبپاشی کے لیے استعمال ہوگا۔ ہمارے ملک میں نہروں کے ذریعے آبپاشی کی جاتی ہے اور مزید آبپاشی کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے ٹیوب ویل بھی لگائے گئے ہیں اور ڈرپ اور سپرنگ جیسی کفایتی اور جدید طریقوں کو بھی استعمال کر کے آبپاشی کے نظام کو بہتر بنایا جا رہا ہے۔ ہمارے ملک میں آپ کو پتہ ہے کہ کافی زمین جو ہے وہ سیم و تھور کا شکار ہے، جس پر قابو پانے کے لیے مختلف منصوبے بنائے گئے ہیں جس سے سیم و تھور رقبے کو دوبارہ کاشت کے قابل بنایا جا سکتا ہے۔ سیم و تھور جو ہیں وہ زمین کی بیماریاں ہیں۔ ان بیماریوں کے اندر ایک میں سطح زمین، پانی کی سطح جو ہے وہ بلند ہو جاتی ہے اور دوسری میں نمکیات جو ہیں وہ زمین کے اوپر آ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ زمین جو ہے وہ قابل کاشت نہیں رہتی۔ اپنے وسیع رقبے کو، پاکستان کے وسیع رقبے کو ان بیماریوں سے محفوظ کرنے کے لیے حکومت مختلف اقدامات کر رہی ہے اور کافی سیم زدہ زمین کو قابل کاشت لایا جا رہا ہے۔ تیسرا، زراعت میں جدیدیت لانے کا جو طریقہ ہے، اگلا طریقہ وہ ہے نئی سڑکوں کی تعمیر۔ کاشتکاروں کو اپنی اجناس منڈیوں تک لانے کے لیے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر ہمارے ملک میں جدید سڑکیں بن جائیں تو اس کی وجہ سے ہم اپنی فصلوں کو بغیر کسی دشواری کے منڈیوں تک پہنچا سکتے ہیں اور اس سلسلے میں بہت دور دراز سے نئی سڑکیں تعمیر کی گئی ہیں جن کے ذریعے کاشتکار جو ہے وہ اپنی زرعی اجناس کو براہ راست منڈیوں میں لا سکتے ہیں۔ یہ سب وہ عناصر ہیں جن کی مدد سے
زراعت کے اندر بہت تبدیلی آئی ہے اور ہماری زراعت جو ہے وہ ترقی کر رہی ہے۔ شکریہ۔